بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہوا اس امت پر، خاص طور پہ پاکستان کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اس قوم کا متحد ہو جانا، اور اس قوم کے تمام تر بڑے چھوٹے ہر قسم کے ادارے کے اندر اپنے وطن اور اپنے دین، یعنی دین پہلے ہے وطن بعد میں ہے، اور اپنے دین اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا. یہ ہم نے پچھلے 2-3 دن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے دلوں کے اندر نا امیدی کی کیفیات بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھیں، اور اس قوم کے اندر بے شمار ایسے پروپیگنڈا کا جو ایک جنگ تھی وہ چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کیا. آج اسی تناسب کے ساتھ، اسی تسلسل کے ساتھ میں آپ کے سامنے سورۃ انفال کی کچھ آیات اور ان کا ترجمہ اور ان کی جو تفسیر جو اس موقع کے اوپر وارد ہوئی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. کنہوں نے کی مخالفت؟ اہل کفار نے، مشرکین نے. اور پھر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دینے والا ہے. اور یہ تمانچہ ہے ان لوگوں کے منہ کے اوپر، اور یہ شدید تکلیف کا باعث بنا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت قرآن کریم، رب ذوالجلال اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں. اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھایا، یہ بتایا کہ اللہ کی مخالفت اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے لیے کتنا سخت اور زبردست عذاب اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہوا ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. اور یہ سزا ہے تو اس کا مزہ چکھو. یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کہا ہے کہ یہ سزا ہے تمہارے لیے، اب اس کا مزہ چکھو. اور آج ہمارے شاہینوں کی پے در پہ وار کرنے کے بعد شدید ترین تکلیف میں آج عالم کفر مبتلا ہے، حتیٰ کہ پوری دنیا کے کفار کے سرداروں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ دا موسٹ ڈینجرس آرمی ان دا ورلڈ از پاکستان. ٹھیک ہے جی، پاکستان کی آرمی جو ہے وہ دنیا کی سب سے خطرناک آرمی ہے. کیوں؟ یہ ہمیں پتہ ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ ہے؟ کہ ہم نے اپنی آرمی کو کچے گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے اپنی آرمی کو سخت سے سخت ٹریننگ لیتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. ہم نے اپنی آرمی کو، اپنے نوجوانوں کو، اور جو آج بارڈر پر اور میدان جنگ میں انہوں نے ثابت کیا کہ بنیان مرصوص کیا ہوتا ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا کیا ہوتا ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جنگ و جدال کے میدانوں میں کس طرح سے اس سنت کو زندہ کیا جاتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہ صبح کے وقت دشمن کے اوپر وار کرنے والے ہیں، ادھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور ادھر جو ہے نا وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا کے اور نعرہ تکبیر لگا کے سبحان اللہ وہ دشمن پر اپنے گھوڑوں کی جو ان کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کو میدان جنگ کا ایک بہت بڑا یہ عنصر ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ. تو آج ہمارے گھوڑے کیا ہیں؟ فتح میزائل ہے، شاہین میزائل ہے، اور غوری میزائل ہے، غزنوی میزائل ہے. ابھی تو تھوڑے سے میزائل استعمال ہوئے ہیں، بلکہ صرف ایک پورشن کا 0.1% استعمال ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو یہ بتا دیا کہ اس قوم سے ذرا سوچ سمجھ کے الجھنا. آگے ہمارے لیے حکم ہے. پہلے کفار کے لیے وعید اللہ نے بیان کی، آگے امت مسلمہ کے لیے، مجاہدین کے لیے، جہاد کرنے والوں کے لیے، اللہ کے راستے میں کھڑے ہو کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو جہاد کرنے والے پاک افواج ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اور کل میں بیان یہ سن رہا تھا ماشاء اللہ تبارک اللہ، ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں انہوں نے بڑا زبردست بیان دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ ہمارا موٹو ہے. ہمارا موٹو یہ تین چیزوں کے، چار چیزوں کے اوپر ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. ہم ان چیزوں کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے اپنی آرمی کی اور اپنے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا لقیتم، جب تم مل جاؤ، الذین کفروا، ان لوگوں کے ساتھ جو کفار ہیں، زحفا فلا تولوهم الادبار، تمہارا مقابلہ ہو جائے، بھڑ جاؤ، گلے لگ جاؤ، ان کی طبیعت صاف کر دو، فلا تولوهم الادبار، تو ان سے پیٹ پھیر کے واپس نہیں آنا. اور شاہینوں نے کیا کیا؟ پیٹ پھیر کے نہیں واپس آئے، تباہی اتار کے. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی اس تاریخ کے اندر، پاکستان کے وجود میں آنے سے لے کے آج کی تاریخ تک ایسا سبق پاک آرمی نے کبھی نہیں سکھایا جیسا اس موسم میں سکھایا ہے. تو الحمدللہ وہذا حرب، وہذا موسم الحرب والحربنا مع الکفار، ہماری کفار کے ساتھ یہ جنگ ہے اور اس جنگ کے موسم میں ہم خوش ہیں. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اور جو اس دن لڑائی میں ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے، ہنرمندی سمجھ رہے ہیں نا، ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے یا اپنے لشکر سے ملنے کے علاوہ کسی اور صورت میں انہیں پیٹھ دکھائے تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا. کیا سمجھ آئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ، یہ جہاد، یہ میدان، یہ امت کے لیے ایک زبردست، اللہ تعالیٰ نے ایک مشق کے طور پہ، ایک اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں، ہمیں بتائی ہیں کہ تم نے ایسے جہاد کرنا، ہماری تربیت کی ہے. اور اس تربیت کا سب سے بڑا حصہ کیا ہے؟ درخت نہیں کاٹنے، عورتوں اور بچوں کو تکلیف نہیں دینی، ان کو قتل نہیں کرنا. صرف جہاد اس کے خلاف ہے، یا جہاد اس کے سامنے، اس کے لیے ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے مجاہدین کے سامنے ہتھیار اٹھا کے آئے گا. اللہ کے دین کے سامنے، اللہ کے مجاہدوں کے سامنے جو جہاد اور ہتھیار اٹھا کے آئے گا. ہمارا جہاد صرف ان لوگوں سے، معصوم لوگوں سے کوئی جہاد نہیں. معصوم لوگوں کے اوپر کون سا جہاد ہوتا ہے؟ معصوم لوگوں کو قتل کرنے کا کام یہ کفار کا ہے، اسلام کا نہیں ہے. اچھا جی، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتا دوں. غزوہ بدر کے دن کفار کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب ڈالا. ان کا قتل ہونا اور قیدی ہونا اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی تھی. تو مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ وہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں. اور یہ حکم اس وقت ہوا جب مسلمان تعداد میں تھوڑے اور کفار تعداد میں زیادہ تھے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر روب ڈالنے کے لیے پاک آرمی کے اوپر، ہماری نیوی کے اوپر، ہماری بری بحری اور تمام ہوائی افواج کے اوپر ہر قسم کا روب ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا جی وہ تعداد میں زیادہ ہے. تو یہ حکم بھی تعداد کی زیادتی کے اوپر ہے. اگر تعداد زیادہ ہوگی تو تب یہ تمہارے لیے حکم ہے، کیوں؟ ڈبل ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. اور اگر کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں ڈبل سے بھی زیادہ ہو تو پھر مسلمانوں کا پیٹھ پھیر کر بھاگنا جائز اور حرام نہیں ہے. اگر یہ یقین ہو جائے کہ کفار اب چڑھ دوڑیں گے تو فاحذروہم، پھر اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے. جمہور کے نزدیک 100 مسلمانوں کا 200 کفار کے مقابلے سے بھاگنا کسی حال میں جائز نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے ہمارے کتنے طیارے تھے؟ تھوڑے سے طیارے تھے، ان کے کتنے 175 طیارے کتنوں کے مقابلے میں؟ غالباً 75 کے مقابلے میں غالباً. تو یہ جو صورتحال تھی اس جنگ میں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو استقامت بھی دی. مسلمان کھڑے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اور ہمارے مختلف اداروں نے جس انداز میں، جس طریقے سے، اور بہت ہی پروفیشنل طریقے سے انہوں نے جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا دشمن کو، یہ ناقابل بیان ہے اور بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم اس کے اوپر شکر ادا کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوران جنگ کفار کے مقابلے سے بھاگنے والا مسلمان، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے نا کہ ہم کفار کے مقابلے میں کھڑے ہو کے بھاگ جائیں، اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں. تو کفار کے مقابلے میں بھاگنے والا مسلمان کیا ہے؟ غضب الہی کا میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. البتہ 2 صورتیں ایسی ہیں جس سے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہے. کسی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے پیچھے ہٹنا، کسی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے یا اپنی جماعت میں ملنے کے لیے پیچھے ہٹنا. اگر وہ اپنی جماعت سے بچھڑ گیا ہو، یعنی اپنے لشکر اور اپنے گروہ، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہو اور کفار کے
جو ان کے یعنی میدان جہاد میں ان کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو گیا ہو تو وہ واپس اپنے جماعت میں یا اپنے ساتھیوں میں ملنے کے لیے وہ واپس آ سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ غزوہ احد حنین میں پسپائی اختیار کرنے والے صحابہ کرام اس آیت کی وعید میں داخل نہیں، کیونکہ ان کی عام معافی کا اعلان اللہ رب العزت نے خود کر دیا تھا۔ آخری آیت ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میدان جہاد میں یہ کام کیا تھا، یہ کب ہوا تھا؟ جنگ بدر۔ در حقیقت حق و باطل کا فیصلہ تھا، حق اور باطل کا فیصلہ تھا، وہاں فتح حقانیت کی دلیل جبکہ شکست باطل ہونے کی دلیل تھی۔ ٹھیک ہے جی، اس سے معلوم ہوا کہ اگر جنگ صرف لشکر کی بڑی تعداد یا زیادہ سامان جنگ سے نہیں جیتی جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کا قانون، اللہ کا حکم، اللہ کی اس مدد اور فتح اور نصرت کا ہونا یہ لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ مٹی نہیں پھینکی یا وہ جو تیر تھے وہ آپ نے نہیں پھینکے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام عطا فرمایا جائے، اچھا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ حق ہے اور یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس امت کا، اس پاکستان کی سالمیت کا اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس قوم کا ساتھ دیا اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس حکمت کو ہماری افواج نے استعمال کیا، یہ قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری افواج، ہمارے ادارے اور جو ہمارے بارڈروں پر کھڑے ہمارے مجاہدین صف شکن اور مجاہدین جو اللہ کے راستے میں دن رات وہ پہرا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کی آنکھوں پر، ان کے ماتھوں پر، ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ نے اور ان آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کے اندر صحیح سچا اسلام اور لوگوں کے اندر صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کی محبت کو راسخ کر دے، اور اسی طرح ہم دشمن کے خلاف برسر پیکار رہیں اور اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے تک اپنی زندگیوں کو وار دیں۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔